बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावज़ दुनिया के देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। कहानी को शुरू करने से पहले नए आने वालों से छोटी सी दरख्वास्त है कि नावज़ दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानिब। हुक्मे हाकम मर्गे मफाजात वाली बात थी। हमें इनके हुक्म पर चलना पड़ा। इस वक्त मैंने सोचा कि इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जादू नहीं है, दिमाग है। सामी अपनी दिमागी ताकत से मुझे मात दे रही थी और अब तो इसने एक नई मुसीबत में गिरफ्तार करा दिया था। न जाने वो फौजी हमारे साथ क्या सलूक करने वाले थे। वो हमें एक ऐसी इमारत में ले गए जहां फौजी जवानों का पहरा था। हमें एक कमरे में बिठा दिया गया और वो सामी को लेकर इमारत के किसी दूसरे हिस्से में चले गए। शायद इसे मुख्तलिफ तरीकों से आजमाना चाहते थे। पता नहीं क्या चक्कर था, इस वक्त मेरी समझ में नहीं आया। मुझे इस बात का इत्मीनान था कि वो जुबान से नहीं बोल सकेगी और ना ही किसी तदबीर से इन फौजियों को अपनी असलियत बता सकेगी। मेरे नसीब अच्छे थे कि मैंने बर वक्त मंत्रों के जरिए उसे बिल्ली के जिस्म में मुकीद कर दिया था। थोड़ी देर बाद हमें एक बड़े से सजे सजाए कमरे में बुलाया गया। एक अधेड़ उम्र का आदमी जो अपने चेहरे और वर्दी से कोई बहुत बड़ा अफसर मालूम होता था, वो एक आरामदेह सोफे पर बैठा हुआ शराब पी रहा था। इसके आसपास दो फौजी अफसर अदब से खड़े हुए थे। शराब पीने वाले अफसर ने मुझे और किदार को घूर कर देखा और पूछा, वो बिल्ली तुम कहां से लाए हो? किदार ने हाथ जोड़कर वही कहा जो हम दूसरों से कह चुके थे, यानी वो हमें एक जगह भूखी प्यासी मिल गई थी। हमने इसे दूध पिलाया तो वो हमसे मानूस हो गई। फिर हमसे सवालात किए गए कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं। मैंने जवाब दिया कि हम खाना बदोश हैं, रोजी रोटी के लिए शहर शहर घूमते हैं। वो बिल्ली नए नए तमाशे दिखाती है, लोग खुश होकर पैसे देते हैं। इसी बिल्ली की कमाई से हम अपना पेट भरते हैं। बड़े अफीसर ने अपने पास खड़े हुए एक अफसर से अंग्रेजी में कुछ कहा। वो किसी हुक्म की तामील के लिए वहां से चला गया। दूसरे अफीसर ने मुझसे कहा, इस बिल्ली की जितनी आदतें तुम्हें मालूम हैं वो बताओ। मैंने जवाब दिया, इसमें तमाम इंसानी आदतें हैं। वो बोल नहीं सकती मगर पढ़ लेती है। इसके सामने जो बातें की जाए वो इन्हें सुनती और समझ लेती है। इसे खोटे और खरे की पहचान है। इसे एक बार जो चीज या जो रास्ता दिखा दो, इसे वो कभी नहीं भूलती। मैं कहती जा रही थी और एक अफीसर बैठा हुआ इसकी तमाम आदतों को एक कागज के पैड पर लिखता जा रहा था। मेरा बयान खत्म होने के बाद एक फोटोग्राफर कमरे में आया और मुख्तलिफ जावियों से मेरी और किदार की तस्वीरें उतारने लगा। फिर बड़े अफीसर ने हमसे कहा, ऐसे सिधाए हुए जानवर गैर मुल्की जासूसों के पास होते हैं, हम तुम्हें जासूस क्यों ना समझे? किदार ने जल्दी से हाथ जोड़कर कहा, हजूर माई बाप, हम जाहिल गंवार हैं, इस बिल्ली के जरिए पेट पालते हैं। हम क्या जाने कि जासूसी क्या चीज होती है। हम बड़ी से बड़ी कसम खाने को तैयार हैं, हमने कभी अपने देश से गद्दारी नहीं की। फोटोग्राफर वहां से जा चुका था। बड़े अफसर ने अपने मतहत से कहा, कल सुबह तक इन दोनों के मुतल्लिक पूरी मालूमात हासिल हो जाना चाहिए। इसके बाद ही मैं बिल्ली के बारे में फैसला करूंगा। इसी वक्त वो बिल्ली एक खुले हुए दरवाजे से दौड़ती हुई मेरे पास आ गई। इसके पीछे एक अफसर और दो फौजी जवान भी दौड़ते हुए इस कमरे में आ गए। अफसर ने अटेंशन होकर हांफते हुए कहा, सर ये बिल्ली काबू में नहीं आती, ये बार बार इस कमरे की तरफ आने की कोशिश कर रही थी। हमने हर तरह से इसे रोका मगर ये आ ही गई। बड़े अफीसर ने बिल्ली को देखा जो मेरे कदमों के पास बैठी हुई थी। फिर गुर्राह कर बोला, ये बिल्ली इस लड़की से मानूस है, 2-4 रोज दूर रहेगी तो इसे भूल जाएगी। हजूर, मैंने कहा, ये सारी दुनिया को भूल सकती है मगर मुझे नहीं भूल सकती।
میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس سے محبت جتا کر اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں. میں تو اس سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہوں، مگر یہ مجھے نہیں چھوڑتی. ابھی یہ مجھ سے دور ہو گئی تو میں نے سوچا تھا کہ اب یہ میرے پاس نہیں آئے گی، مگر دیکھ لیجئے یہ پھر یہاں آ گئی ہے. یہ میرے قریب رہ کر مجھ سے عجیب دشمنی کرتی ہے. کیسی دشمنی؟ یہ میرے قریب کسی مرد کو نہیں آنے دیتی. میں نے کیدار کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ میرے پتی ہیں، یہ بھی میرے بدن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. جو بھی مجھے ہاتھ لگاتا ہے یہ اس پر گرا کر حملہ کرتی ہے. بکواس ہے، بڑے افسر نے بے یقینی سے کہا. تم اپنے پتی کے قریب جاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کتنا سچ بول رہی ہو. میں جھجکتی ہوئی کیدار کے قریب ہو گئی. حالانکہ میرے لیے جھجکنے اور شرمانے کی بات نہیں تھی. میں تو کب سے ایسے موقع کی تلاش میں تھی، مگر اتنے بڑے افسروں کے سامنے یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ میں ایک شرمیلی اور شریف عورت ہوں. غیر مردوں کی موجودگی میں اپنے پتی کے قریب نہیں جاتی. افسر نے کیدار کو حکم دیا، آگے بڑھو اور اپنی پتنی کو پیار کرو. کیدار سمجھتا تھا کہ سامی اسے کسی طرح پریشان کرے گی. اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، क्षमा کیجیے حضور، یہ بلی ایک بار مجھے بری طرح زخمی کر چکی ہے. میں اس کے سامنے ایسی حرکت نہیں کر سکتا. ہم اس بلی کی ایک ایک عادت کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں. تم انکار کرو گے تو تمہارے سامنے تمہاری پتنی کو کوئی دوسرا پیار کرے گا. کیدار نے سر جھکا کر کہا، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر میں جانتا ہوں میری پتنی کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا. کیدار کی یہ بات ایک چیلنج بن گئی. بڑے افسر نے غصے سے اٹھ کر اپنے متحد کو حکم دیا، بھوانی شنکر. یس سر. بھوانی شنکر وہی افسر تھا جو سامی کو ہمارے مکان سے لایا تھا. بڑے افسر نے حکم دیا، آگے بڑھو اور اس لڑکی کو پیار کرو. سامی قالین پر بیٹھی سب کچھ سن رہی تھی اور سمجھ رہی تھی. بھوانی شنکر جیسے ہی حکم کی تعمیل کے لیے آگے بڑھا، وہ اڑا کر اچھلی اور اسے پنجہ مارتی ہوئی دوسری طرف قالین پر جا کر لپٹ گئی. بھوانی شنکر کو یقین نہیں تھا کہ وہ حملہ کرے گی. وہ کیا، کسی نے بھی یقین نہیں کیا تھا، لہٰذا وہ غیر متوقع حملہ تھا. وہ لڑکھڑا کر پیچھے چلا گیا. یہ اس کی توہین تھی کہ ایک بلی اسے پیچھے ہٹا دے. وہ جلا کر میری طرف بڑھا، مگر اس کی نظریں سامی پر تھی کہ وہ حملہ کرے گی تو وہ اسے دبوچ لے گا. لیکن وہ بھی بلا کی چلاک اور پھرتیلی تھی. وہ دوڑتی ہوئی اس کے قدموں کی طرف آئی. بھوانی شنکر نے جھک کر اسے پکڑنا چاہا. اسی وقت اس نے چھلانگ لگائی اور اس کی گدی پر پنجہ مارتی ہوئی ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گئی. بھوانی شنکر تلملا کر پلٹا، لیکن بڑے افسر نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بس ختم کرو بھوانی شنکر. ہم سب مانتے ہیں کہ دشمنوں سے مقابلہ میں تم کبھی شکست نہیں کھاتے، مگر جانوروں کے ساتھ لڑنے کے لیے جانور بننا پڑتا ہے، اور ابھی اس کا وقت نہیں ہے. اس بلی سے دشمنی کرنے کی بجائے اس سے دوستی کرو، یہ تمہاری بہترین اعلی کار بن سکتی ہے. بھوانی شنکر نے ہمیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا. سامی بھی ہمارے ساتھ چلنے لگی. ہمارے پیچھے 2 فوجی نوجوان تھے. وہ ہمیں ایک کشادہ کمرے میں لے گئی. سامی ایک ہی کمرے میں مجھے اور کیدار کو سونے نہیں دیتی تھی. محلہ گانسی رام کے مکان میں ایک رات کیدار چپکے سے میرے پاس آیا تھا تو سامی اسے گھنٹوں پریشان کرتی رہی اور ادھر سے ادھر نچاتی رہی تھی. وہ بیچارہ مجبور ہو کر دوسرے کمرے میں چلا گیا تھا. یہ بات میں نے بھوانی شنکر سے بتائی تو اس نے دوسرے کمرے میں کیدار کے سونے کا انتظام کر دیا. ان لوگوں کے جانے کے بعد میں بستر پر لیٹ گئی اور میری پہرے دار پلنگ کے نیچے جا کر سو گئی. دوسری صبح ہمارے لیے بہترین ناشتہ آیا اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں بلی کو اس کی پسند کی چیزیں کھلاؤں. میں ایک ملازمہ کی طرح اس کا پیٹ بھرتی رہی اور دل ہی دل میں کڑتی رہی. اس کا جسم چھین کر تو میں گرفتار ہو گئی تھی. گرو مہاراج نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ ہم قدرت کے بنائے ہوئے ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہو کر سکھ چین سے نہیں رہ سکتے،
اور ہم سے بڑی طاقتیں بھی ہیں جو ہمیں ڈراتی ہیں، ستاتی ہیں اور پیچھا کرتی رہتی ہیں۔ سامی بلا شبہ مجھے ستا رہی تھی۔ ایسے جسم اور جوانی کا کیا فائدہ جو ہر رات کانٹوں پر بسر ہو رہی تھی۔ اس نے مجھے شعلوں کی طرح دہتا ہوا جسم دے کر پہرا لگا دیا تھا کہ کوئی ان شعلوں کو بجھانے نہ آئے۔ نہ جانے وہ اس جسم میں رہ کر کیسے جوانی کے تقاضوں کو کچلتی تھی اور صبر کرتی تھی۔ اس کا خیال آیا، اس نے ایک بار کہا تھا کہ وہ اپنے خیالی محبوب کا سپنا دیکھتی ہے اور اپنے کنوارے پن کو اس کے لیے سنبھال کر رکھتی ہے۔ نہ جانے وہ کم وقت اس کا خیالی محبوب کہاں ہے۔ اگر وہی مجھے مل جاتا تو میں سامی کے سامنے اس کے جسم اس کے حوالے کر دیتی۔ ایسی صورت میں سامی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس نے اسی محبوب کے لیے اسے سنبھال کر رکھا ہے۔ چمیا کی باتیں سن کر میں اس بدن کے بیش بہا سرمائے کو دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے کہ وہ کسی خیالی محبوب کی امانت تھا، لیکن میں سامی کی زندگی میں پہلا شخص تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، چمیا، میں سامی کا خیالی محبوب، شاید وہ میرے ہی لیے ہے۔ وہ ایک سرد آہ بھر کر بولی، سوچ کا ساجن کوئی بھی ہو، یہ جسم مجھے جلا رہا ہے اور اسے ٹھنڈک پہنچانا چاہتی ہوں، تو پھر یہ رسیاں کھول دے، ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ وہ اچانک کہکا لگانے لگی، ارے تو مجھے نادان سمجھتا ہے کیا؟ میں تیری باتوں میں آ کر تجھے کھول دوں گی؟ ارے جا، اب تو ایک ہی رات کی تو بات ہے، تیری بہن سے ہی وہ ہمیشہ کے لیے بلی بن جائے گی۔ اگر تو ہی اس کا خیالی محبوب ہے تو اس سے بہتر انتقام اور کیا ہوگا کہ میں اس کے سامنے ہی اس کے سپنوں کے شہزادے کو قتل کروں گی اور اسی شہزادے کے خون سے اسے اشنان کراؤں گی۔ وہ پھر کہکے لگانے لگی۔ کہکوں کے جھونکوں سے اس کے بدن کی بوٹی بوٹی تھرک رہی تھی۔ سونے کے زیورات ہنسی کی آر اٹھان پر لرز رہے تھے اور ان کے جلملاتے ہوئے سنہری عکس میں بدن کا سونا تپ کر کندن بنتا نظر آ رہا تھا۔ آئے وہ میرے سامنے تھی مگر سامی نہیں تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، ہاں تم نادان نہیں ہو، اب میں تمہاری تمنا نہیں کروں گا۔ ان باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ وہ فوج کے افیسر سامی سے کیا کام لینا چاہتے تھے؟ وہ اسے جاسوسا بنا کر یہاں لے آئے ہیں، کیسے؟ پہلے میں سمجھ نہ سکی کہ وہ اسے کس قسم کی ٹریننگ دے رہے ہیں۔ ایک بوڑھا افسر روز وہاں آتا تھا۔ ایک کمرے میں سامی کے ساتھ وہاں موجود رہتی تھی۔ پہلے تو انہوں نے یہی کوشش کی کہ میں وہاں موجود نہ رہوں، لیکن سامی مجھے چھوڑ کر ان کی کوئی بات نہیں مانتی تھی، لہٰذا مجبور ہو کر انہوں نے مجھے بھی رازبر بنا لیا تھا۔ میں رفتہ رفتہ سمجھنے لگی کہ وہ بوڑھا افسر سامی کو اشاروں کی زبان سکھا رہا ہے، جس طرح اسکاؤٹ اور نیوی فورس کے جوان ہاتھوں کے مختلف اشاروں اور زاویوں سے خفیہ پیغامات پہنچاتے ہیں، وہی پیغامات کے طریقے سامی کو سکھائے جا رہے تھے۔ وہ اپنے اگلے دونوں پنجوں اور گردن کے مختلف زاویوں سے پیغام رسانی کا فن سیکھ رہی تھی۔ اس دوران فوج کے جاسوسوں نے میرے اور کردار کے متعلق بہت سی معلومات حاصل کر لی تھی۔ ایک دن بڑے افیسر نے، جس کا عہدہ ہمیں معلوم ہو چکا تھا اور جو فوج کا کرنل تھا، اس نے ہمیں طلب کیا اور کہا، تم دونوں پتی اور پتنی نہیں ہو۔ ہماری اطلاعات کے مطابق آج سے 1.5 ماہ پہلے تم نے ایک پولیس افیسر کو چلتی ٹرین سے گرا کر ہلاک کیا ہے۔ اس کے متحد جو سپاہی تھے، انہوں نے تمہاری تصاویر سے پہچان لیا ہے اور امنارکا اسٹیٹ کے سپاہیوں نے بھی تمہاری تصاویر دیکھ کر بیان دیا ہے کہ تم راجا راجپت رائے کی خوابگاہ میں گئی تھی، وہاں تم نے ایک خنجر سے اسے ہلاک کیا۔ رانی لکشمی دیوی اپنے پتی کو مار کر اس اسٹیٹ کی حقدار بننا چاہتی تھی۔ اس نے تمہارا ساتھ دیا اور تم دونوں کو راج محل سے نکال کر لے گئی، مگر تم دونوں نے اسے راج محل واپس جانے کا موقع نہیں دیا۔ پوروا بستی کے قریب اسے بھی مار ڈالا۔ اس کی کچلی ہوئی لاش انہیں مل گئی اور یہ زیورات جو تمہارے جسم پر ہیں وہ رانی لکشمی دیوی کے ہیں۔ میں اور کردار گھبرا کر کبھی ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے
कभी इस कर्नल को देख रहे थे। हमारे सामने फांसी का फंदा लटक रहा था। तुम अपने जुर्म से इनकार नहीं कर सकते। इस इमारत के बाहर नागपुर के थाने और अमनारका स्टेट में बहुत से लोग हमें मुजरिम की हैसियत से पहचानते थे। कर्नल ने चुपती हुई नजरों से हमें देखकर पूछा, क्या तुम दोनों सजाए मौत से बच सकते हो? मुझे भला कौन मार सकता है? ज्यादा से ज्यादा यही होता कि सामी का ये जिस्म फांसी पर चढ़ जाता और मैं ये गवारा नहीं कर सकती थी कि 1000 मुसीबतों से हासिल किया हुआ ये जिस्म जाया हो जाए। फिर ये कि मैं अगर बच जाती तो किदार किसी सूरत में नहीं बच सकता था। मैंने कर्नल के आगे हाथ जोड़ दिए। किदार घुटने टेक कर बोला, हजूर, माई बाप, क्षमा कीजिए, हमने वो सब अपनी जान बचाने के लिए किया था। कर्नल ने तंजिया मुस्कुराहट से कहा, तुम्हारी छमिया ने राजा राजपूत राय से ये कहा था कि तुम इसके भाई हो। यहाँ अगर तुम दोनों पति पत्नी बन गए, हमने झूठ कहा था हजूर। ना हम बहन भाई हैं और ना पति पत्नी। हम एक दूसरे को चाहते हैं, मगर ये बिल्ली हमें एक दूसरे के साथ रहने नहीं देती। एक बेज़ुबान बिल्ली तुम्हारे झूठ की सजा तुम्हें दे रही है, लेकिन इस देश की अदालत तुम्हें इससे भी बड़ी सजा देगी, और वो है सजाए मौत। क्या तुम दोनों अदालत तक पहुंचना चाहते हो? किदार गिड़गिड़ाने लगा, नहीं हजूर, हम पर रहम कीजिए, हमें बचा लीजिए, हमें ये कैद मंजूर है, हम फांसी के तख्ते तक नहीं जाना चाहते, भगवान के लिए हमें बचा लीजिए। कर्नल इसकी इल्तिजाएं सुनता रहा और गहरी टिटोलती नजरों से हमें देखता रहा। फिर इसने हाथ उठाकर कहा, बकवास बंद करो, तुम दोनों यहाँ आजमाए जा रहे हो। कल तुम्हारी आखिरी आजमाइश है, इसके बाद तुम दोनों के मुतालिक फैसला किया जाएगा। जाओ यहाँ से। हम वहां से अपने अपने कमरे में भेज दिए गए। हम पर 3 कत्ल के इल्जामात थे, हालांकि मैंने किसी को कत्ल नहीं किया था। पुलिस इंस्पेक्टर को किदार और बिली ने चलती ट्रेन से गिराया था। रानी लक्ष्मी देवी का जिस्म हासिल करने के लिए सामी ने इसे मारा था। फिर इसके जिस्म में आकर इसने राजा राजपूत राय को खंजर से हिलाक किया था। हर जगह सामी पेश पेश थी। बेचारे केदार का जुर्म सिर्फ इतना सा था कि इसने रानी के मुर्दा जिस्म को पत्थर से कुचल दिया था। जुर्म सामी कर रही थी, इल्जाम हम पर आ रहा था। हम कर्नल से ये नहीं कह सकते थे कि ये सब जादू मंत्र की कार फरमाइयां हैं और सामी बिल्ली बनकर हमें जराइम में उलझा रही है। मैं कमरे में आकर सोचती रही। फिर मुझे कर्नल की बात याद आई। इसने कहा था कि हम आजमाए जा रहे हैं। ताजुब है कि वो कैसी आजमाइशें थी जिनका हमें इल्म नहीं था और हम नामालूम आजमाइशों से गुजरते जा रहे थे। और कल आखिरी आजमाइश थी। मैं उलझती जा रही थी कि पता नहीं वो किस तरह हमें आजमाएंगे। उस रात में सो ना सकी। कभी बिस्तर पर करवटें बदलती रही और कभी उठकर टहलती रही। मैं तस्वर में किदार को फांसी के तख्ते पर देखती थी और अपने मुतल्लक सोचती थी कि ऐन फांसी के वक्त सामी का जिस्म छोड़ दूंगी। इस जिस्म को छोड़ने के ख्याल से ही मुझे ऐसा सदमा पहुंचता था जैसे अभी से जान निकली जा रही है। वहां से जान बचाकर निकलने की कोई तदबीर भी काम नहीं आ सकती थी। इमारत के अंदर और बाहर फौज के मुसल्लह नौजवान हमेशा मुस्तैद नजर आते थे। बस एक ही आसरा था, सामी का आसरा। इसी की वजह से हम बच सकते थे। अगरचे इसने हमें यहाँ लाकर पिसाया था, इसके बावजूद वो कभी इस जिस्म को फांसी के फंदे तक जाने न देती। फौजी अफसरान जो काम इससे लेना चाहते थे वो तमाम कामों से इनकार कर देती और मेरे ही पीछे भागती फिरती। हाँ, इस वक्त वही एक तरफ चाल की तरह मेरे हाथों में थी। दूसरे दिन हस्बे मामूल मैं और सामी एक मखसूस कमरे में रहे। अब भवानी शंकर भी वहां आया करता था। सामी अपनी गर्दन और पंजों के इशारों से जो सिग्नल देती, इसे भवानी शंकर एक कागज पर नोट करता और इसे जहन नशीन करता रहता था। शाम को कर्नल ने फिर मुझे तलब किया। मैं सामी के साथ इस कमरे में गई तो किदार वहां मौजूद था। एक अधेड़ उम्र का अंग्रेज कर्नल के करीब सोफे पर बैठा था। इसे देखते ही सामी उछल कर इसकी गोद में चली गई, लेकिन वो मुझे देखते ही
اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے دونوں بازو پھیلائے میری طرف لپکا۔ میں فوراً ہی پیچھے ہٹ گئی۔ وہ انگریزی زبان میں کچھ کہہ رہا تھا اور وہ زبان میرے پلے نہیں پڑ رہی تھی۔ کرنل نے اس انگریز سے کہا، مسٹر جان پوکر، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، یہ انگریزی جانتی ہی نہیں، پھر آپ جیسے انگریز کی بیٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں سمجھ گئی کہ وہ انگریز سامی کا باپ ہے اور مجھے سامی کے روپ میں دیکھ کر دھوکہ کھا رہا ہے۔ کرنل کے کہنے کے باوجود اسے یقین تھا کہ میں اس کی بیٹی ہوں۔ اس بار اس نے ہندی زبان میں مجھے مخاطب کیا، بیٹی مجھے پہچانو، میں تمہارا باپ ہوں۔ میں کیسے مان لوں کہ تم صرف اپنی ماں کی زبان ہندی جانتی ہو اور باپ کی زبان انگریزی نہیں جانتی؟ میں آپ کو نہیں پہچانتی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میری ماں ایک ہندوستانی عورت تھی اور اس نے کسی انگریز سے شادی نہیں کی تھی۔ شادی کی تھی؟ کیا تم اپنی ماں کو بھی بھول گئی ہو؟ وہ تمہاری جدائی میں تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ کیا ماں کی موت کی خبر سن کر بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے؟ وہ کالی بلی سر جھکا کر عجیب سی آوازیں نکالنے لگی۔ وہ اپنی ماں کی مرنے کی خبر سن کر رو رہی تھی۔ کرنل اور دوسرے فوجی افسر اس کی اس حرکت کو بڑی حیرانی سے دیکھ رہے تھے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اچانک یہ ایسی غم زدہ ہو کر کیوں رو رہی ہے، لیکن کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ان کے دماغ حقیقت کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اس کا باپ بھی اسے نہیں پہچان رہا تھا۔ دنیا کا کوئی رشتہ ہو صرف اس جسم سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ صرف سامی کے جسم کو پہچان رہا تھا جو میرے قبضے میں تھا۔ وہ بلی کو نہیں دیکھ رہا تھا جس کے اندر اس کی بیٹی چھپی ہوئی تھی اور ماں کے لیے رو رہی تھی اور باپ کے قریب آ کر اس کے جوتوں پر اپنا سر رکھ رہی تھی۔ اس دنیا کی ہر محبت جسم کے شوکیس میں سجی ہوئی ہے، اسی لیے جان پوکر بھی میرے شوکیس سے دھوکہ کھا رہا تھا۔ سامی کو پاؤں کی ٹھوکریں مار کر ایک طرف ہٹا رہا تھا اور مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا باپ ہوں۔ میں انکار کر رہی تھی، مجھے انکار ہی کرنا چاہیے تھا۔ جب تک میں کسی نوجوان کی بینٹ دے کر سامی کو ہمیشہ کے لیے بلی نہ بنا دیتی، اس وقت تک کمشنر جان پوکر کی بیٹی بننا قبول نہ کرتی، کیونکہ مجھ پر 3 قتل کے الزامات تھے اور وہ کمشنر مجھے ان الزامات سے نہیں بچا سکتا تھا۔ صرف وہی فوجی جو بلی کو اپنے خفیہ مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ میری اور کردار کی حفاظت کریں۔ جان پوکر بہت دیر تک اصرار کرتا رہا کہ میں اس کی بیٹی ہوں، اور سامی بھی بار بار میری طرف آتی تھی، میری ساڑی کے دامن کو پکڑ کر اسے باپ کی طرف کھینچتی تھی، یعنی اشارتاً کہتی تھی کہ میں اس کے باپ کے پاس جاؤں اور اس کے سینے سے لگ جاؤں۔ وہ باپ جو اسے بلی سمجھ کر نظر انداز کر رہا تھا، اسے گود میں نہیں اٹھا رہا تھا، اسے سینے سے نہیں لگا رہا تھا، اور پھر بھی وہ باپ کی آرزو پوری کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے جسم کو، یعنی اپنے جسم کو سینے سے لگا لے۔ جب ایک رشتہ دوست دوسرے رشتے کو گلے لگاتا ہے تو اس وقت وہ کامیابی حاصل ہوتی ہے جو روح کی گہرائی تک پہنچتی ہے۔ سامی کا مقصد بھی یہی تھا کہ جان پوکر مجھے گلے لگائے اور اس کی مسرتوں کو سامی اپنی روح کی گہرائیوں میں محسوس کرے۔ میں اتنی نادان نہیں تھی کہ اس کے باپ کے گلے لگ کر اپنے آپ کو اس کی بیٹی زہر کر دیتی۔ میں اپنی ضد پر قائم رہی اور مسلسل انکار کرتی رہی، اور کرنل نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، مسٹر جان پوکر، آپ خواہ مخواہ ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ ایک خانہ بدوش لڑکی ہے، یہ اور اس کا ساتھی دونوں ہی خطرناک مجرم ہیں۔ یہ اب تک 3 قتل کر چکے ہیں۔ کیا آپ کی بیٹی میں ایسے جرم کرنے کی صلاحیت ہے؟ جان پوکر نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میری بیٹی کسی کو قتل نہیں کر سکتی، مگر کیا بتاؤں۔ یہ تو کہانی کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں آپ کو پیش کیا جائے گا۔ جاتے جاتے نئے آنے والے تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ چینل ابھی نیا ہے، اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اگلی قسطیں بآسانی ملتی رہیں۔